بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلی مجلس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نماز کون سی جگہ پہ نہیں ہو سکتی. اصل قاعدہ یہ ہے کہ نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے. حدیث میں جیسے الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک بنایا گیا ہے. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز نہیں ہو سکتی، ان کا الگ سے ذکر کر دیا گیا. ان کے علاوہ پوری کی پوری زمین کیا ہے؟ مسجد ہے. جیسے قضاء حاجت والی جگہ، باتھ روم، جیسے قبرستان میں نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو اس طرح جیسے اونٹوں کا جو باڑہ ہوتا ہے وہاں، تو چند جگہوں کا ہم نے ذکر کیا تھا، ان کو نکال دیں، باقی ساری کی ساری زمین کیا ہے؟ پاک ہے اور سجدے کے قابل ہے، عبادت کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے. آج ہم نیا باب شروع کرنے لگے ہیں، نماز کا طریقہ. عربی زبان میں کسی بھی عمل کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صفت. جب لفظ بولا جائے صفت الصلاۃ تو اس کا معنی کیا ہے؟ نماز کا طریقہ. سب سے پہلا کام کہ جب بھی نماز کے لیے جائیں تو نماز میں خشوع ضروری ہے. نماز میں خشوع بہت زیادہ ضروری ہے، اور خشوع تبھی آئے گا جب اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی جائے. تو اس عبادت کے آغاز سے ہی سکون اور وقار اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کی طرف جانا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جلدی کرتے ہوئے جائے گا، کوئی کام شروعات میں اگر جلد کیا جائے تو اس کی جلدی کا اثر آخر تک رہتا ہے اور وہ کام سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے، اس پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. تو نماز میں خشوع چاہیے. اس لیے جب نماز کے لیے کوئی گھر سے نکلے تو چلتے ہوئے بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں طہارت حاصل کی. اپنے گھر میں طہارت، ایک طہارت کا وہ حصہ ہے جو ہر حالت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے. یعنی ہر بندہ غسل کیے ہوئے ہوتا ہے، ایسے ہی کہ نہیں؟ غسل تو کیا ہوا ہوتا ہے. اور مزید نماز کے لیے کون سی طہارت چاہیے؟ وضو. تو جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ، اور پھر چلا اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف، مسجد کی طرف گیا، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ادا کر سکے. كانت خطوته احداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة. تو جب وہ دو قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم اٹھانے سے اس کی ایک غلطی، خطا معاف ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، اور دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو دو کام، ایک قدم سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، دوسرے قدم سے درجات بلند ہوتے ہیں. تو یہ ہے مسجد کی طرف چل کے جاتے ہوئے جو فضیلت ہے، جو بندہ اجر و ثواب سمیٹ لیتا ہے، اکٹھا کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع جلبت رجال فلما صلى قال ما شأنكم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے لوگوں کے بھاگنے کی، قدموں کی زیادہ آواز سنی. تو آپ نے فرمایا نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہ کیا ہوا ہے، کیا معاملہ پیش ہے؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة،
تو بعض صحابہ نے جواب دیا کہ ہم نے نماز میں کیا کیا ہے؟ جلدی کی ہے۔ قال فلا تفعلوا، تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اذا اتیتم الصلاة فعلیکم بالسکینہ، جب تم نماز کی طرف آؤ تو تمہارے اوپر سکینت ہونی چاہیے۔ یہ لفظ پہلا یاد کرنا ہے، حدیث میں جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ سکینت۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، سکینت کے ساتھ آؤ، سکون اطمینان کے ساتھ آؤ، جتنی پا لو وہ پڑھ لو اور جتنی رہ جائے اسے لوٹا لو، دوبارہ پوری کر لو، تمام کر لو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامت فامشوا الى الصلاة، جب تم اقامت سنو، نماز قائم ہو گئی ہے تو نماز کی طرف چل پڑو۔ اب ضروری نہیں اذان ہوئی ہے تو اقامت سن کے جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری حد کیا ہے بندے کی؟ اقامت۔ اذان ہو گئی ہے تو وہ پکار ہے کہ اب آج وہ سارا کچھ چھوڑ دو، اور پھر بھی اگر کوئی نہیں آیا تو آخری حد اس کی یہ ہے کہ اقامت جب ہو جائے تو اس کو آخری گھنٹی ماری جاتی ہے۔ گھنٹی سے مراد گھنٹی نہیں، یعنی آخری تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب آ جاؤ، نماز کھڑی ہونے لگی ہے۔ فرمایا جب اقامت سنو فامشوا الی الصلاۃ، تو فوراً نماز کی طرف جاؤ، اس کے بعد رکنے کا کوئی چانس نہیں۔ وعلیکم بالسکینۃ والوقار، یہاں دو لفظ آئے، جب چلتے ہوئے جاؤ تو سکینت اور وقار، پچھلی حدیث میں خالی ایک لفظ تھا، یہاں دو لفظ آئے، سکینت اور وقار۔ ولا تسرعوا، اور جلدی نہ کرو، بھاگ کے نہیں جانا، تیزی کے نارمل جس طرح چلتے ہو ویسے چلو، اس سے نماز کو جلدی پانے کی وجہ سے اپنی نارمل سپیڈ سے جلدی نہیں جانا۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنا تمہیں مل جائے، جو پا لو وہ پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے، فوت سے مراد رہ جائے، نہ پا سکو تو اسے بعد میں پورا کر۔ اب یہ جو لفظ سکینت ہے اور لفظ وقار، ان دونوں کا معنی آپ نے سمجھنا ہے۔ سکینہ کا معنی ہوتا ہے چلنے کے دوران اپنی حرکات میں، چال ڈھال میں ٹھہراؤ پیدا کرنا، اطمینان سے چلنا۔ تو اگر کوئی بندہ جلد بازی کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو وہ سکینت کے خلاف، تو بہت تیز جا رہا ہے تو وہ سکینت کے خلاف۔ تو سکینت کا تعلق ہمارے ظاہری جسمانی حرکت کے ساتھ، تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ نارمل انداز سے مسجد میں چل کے جانا چاہیے۔ دوسرا لفظ تھا وقار۔ وقار کا تعلق ہمارے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مینرز کے ساتھ ہے، ایک مہذب انداز میں چل کے جاؤ۔ اور مہذب انداز کیا ہوتا ہے کہ جب چلو، تو حدیث میں بھی آیا کہ اس کے رستے کا حق ادا کرو، اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے چلو۔ تو وقار کا یہ حصہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا بڑا باوقار انسان ہے، تو اس کے اندر کیا اہم بات ہے کہ وہ نظریں ادھر ادھر فضول استعمال نہیں کرتا، بلکہ چل رہا ہے تو اس کی نظریں سامنے ہوتی ہیں، جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یا اسی طرح اپنی آواز کو بلا وجہ بلند نہ کرو، اپنی گفتگو میں اپنی آواز کو کم رکھو، یہ بھی وقار کا حصہ ہے۔ اسی طرح ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اپنے راستے کے اوپر توجہ دو، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کی طرف توجہ دو، تو یہ ہے وقار۔ تو نظروں کا غلط استعمال، کوئی بےہودہ حرکت، وہ وقار کے خلاف ہے۔ تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک ٹھہراؤ چلتے ہوئے، یہ سکینت ہے، اور دوسرا مہذب انداز میں جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ وقار۔ اور کون کون سی چیزیں وقار کے خلاف ہیں، کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی۔ تو یہ ہے نماز میں داخل ہونا تو الگ بات ہے، جب ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں تو تبھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت آداب ہمیں سکھائے ہیں کہ سکینت اور وقار کے ساتھ جاؤ۔
آگے بھی ایک حدیث آئے گی لیکن یہاں بھی اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے اگر اس کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور نماز کھڑی ہو گئی ہے، باوضو بھی ہے، باوضو ہے لیکن اس کے باوجود حاجت محسوس کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے اسے؟ پہلے حاجت پوری کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ دوران نماز خشوع آئے گا، اس کی ساری توجہ کہاں ہوگی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا لگ جائے تو شروعات کہاں سے کرو؟ کھانے سے کرو۔ اگر نماز پڑھنے لگ جاؤ گے تو سارا ذہن کہاں جائے گا؟ کھانے کی طرف جائے گا۔ اور آپ نے ساتھ ہی فرمایا اخبثین، اخبثین کہتے ہیں جو بھی غلاظت کی دو شکلیں جو ہمارے جسم سے نکلتی ہیں ان کو روک کر نماز پڑھنے نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم تکلیف میں ہوگے اور خشوع اور خضوع نہیں آئے گا، ساری توجہ دوسری طرف ہوگی۔ تو کوئی بھی کام نماز کے دوران جو ہمارے خشوع میں خلل پیدا کرے، کمی پیدا کرے، ایسے ہر کام سے بچنا ہے، اور شروعات سے ہی بچنا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلیں اور بلا وجہ بندہ جھکتے مارتا ہوا لوگوں کو جائے گا تو کیا نماز میں اس کو خشوع آئے گا؟ آ سکتا ہے۔ اس کی توجہ شروع میں خراب ہو گئی، اپنی نظروں کا غلط استعمال کرتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، نظروں کو سامنے رکھ کے جائے گا بندہ، تو توجہ نماز کی طرف ادھر ادھر نظروں کا استعمال کرے گا بلا وجہ، اس میں غلط نظریں بھی آ سکتی ہیں، تو اس کا خشوع قائم، جتنا زیادہ ادھر ادھر دیکھے گا اتنا زیادہ دماغ ادھر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ آپ نے راستے میں چلتے ہوئے جو چیز دیکھتے ہیں تو اس کا عکس آپ کے ذہن میں کچھ دیر تک اثر رکھتا ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، راستے میں کسائی گوشت کاٹ رہا ہے، آپ کی نظر پڑی تو دیکھ کے فوراً ختم تو نہیں ہو جاتا معاملہ، دیکھ کے کچھ لمحوں کے لیے اس کا اثر رہے گا۔ ایک چیز دیکھی، دو دیکھی، تین دیکھی، چار دیکھی، تو اپنے ذہن کو اگر آپ نے اپنے راستے پہ کام پہ فوکس کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے پھر؟ کہ کم از کم ادھر ادھر بندہ دیکھے، بلا وجہ نظریں ادھر ادھر نہ ڈالے۔ تو جائز ادھر ادھر دیکھنے سے بھی، غیر ضروری چیزوں پہ دیکھنے سے بھی احتیاط کرے، اور ناجائز چیزیں تو ویسے ہی نارمل حالات میں بھی منع ہے۔ تو نماز کی طرف جائے تو یہ وقار کا حصہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی، سکینت اور وقار، تو اس کے نتیجے میں جب نماز میں جائیں گے تو پورے ٹھہراؤ کے ساتھ جائیں گے، حاضر دماغی کے ساتھ بندہ نماز میں داخل ہوگا، اور جو خشوع ہونا چاہیے وہ خشوع تک پہنچ سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَيُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى لِلْخُرُوجِ مِنْهُ۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کے آداب سکھائے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں من السنتی، سنت میں سے ہے، اب یہ روایت میں غور کرنا ہے، سنت میں سے ہے، اذا دخلت المسجد، جب تم مسجد میں داخل ہو، ان تبدأ برجلک الیمنا، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا پیر آگے رکھنا ہے؟ دایاں پاؤں آگے رکھنا ہے۔ وَإِذَا خَرَجْتَ أَن تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى، اور جب نکلو تو بایاں پاؤں آگے کرنا ہے۔ پھر دعائیں بھی سکھائی ہیں، لیکن یہ دایاں اور بایاں کا جو یہ قانون ہے اس کو ذرا سمجھنا ہے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں حکم نہیں دیا کہ جب کوئی مسجد میں جائے تو دایاں پاؤں آگے کریں یا بایاں کریں، یا قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں باتھ روم وغیرہ میں تو بایاں داخل ہوتے ہوئے دایاں نکل جائے، الٹ ہو گیا معاملہ۔ یہ قانون کہاں سے لیا؟ اصل میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ وضو کرتے ہوئے، کنگھی کرتے ہوئے یا کوئی اور چیز پہنتے ہوئے دائیں طرف کو آگے رکھتے تھے، دائیں طرف کو آگے رکھتے تھے۔
اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ہر وہ کام، علماء نے قاعدہ بنایا، اصول بنایا، ہر وہ کام جو تکریم والا ہو، اعزاز والا ہو، اس کو کرتے ہوئے دایاں پاؤں آگے کرنا۔ مسجد میں جانا تکریم ہے یا نکلنا؟ شرف والا کام کون سا ہے؟ مسجد میں جانا یا مسجد سے دور ہونا، نکلنا؟ جانا، نکلنا۔ تو جاتے ہوئے شرف ہے تو کون سا پاؤں آگے کرنا ہے؟ دایاں۔ اور نکلتے ہوئے شرف کے خلاف ہے، حرام نہیں ہے، ضرورت کے لیے نکل ہی جانا ایک دن بندے نے، لیکن ایک مسجد میں رہنا، جتنا زیادہ وقت گزارے اتنا بہتر ہے، خیر کے قریب ہے۔ لیکن بندہ نکلتا ہے ضرورت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، تو وہ مسجد کے اندر جانے کا جو اعزاز ہے اس سے تو کم از کم وہ دور ہو رہا ہے نکلتے ہوئے۔ تو نکلتے ہوئے اس تکریم، جو جاتے ہوئے تکریم مل رہی تھی، اس کے خلاف ہو گیا نا نکلتے ہوئے، تو کون سا پاؤں آگے کرنا ہے؟ اس کے برعکس باتھ روم کی مثال لے لیں آپ، قضاء حاجت کے لیے بندہ داخل ہوتا ہے تو جانا شرف ہے، تکریم ہے، یا نکلنا؟ نکلنا۔ باتھ روم میں ضرورت کے لیے جانا ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے وہاں جا کے بیٹھ جانا بلا وجہ۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے جاتے ہوئے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہاں جنات کا اثر ہوتا ہے، جنات مردوں کا اور جنات عورتوں کا وہاں اثر ہوتا ہے، بلا وجہ وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ وہاں بیٹھ کے اخبار پڑھنے لگ جانا عقل مندی ہے؟ وہ اخبار پڑھنے کی جگہ ہو گئی، یہاں وہاں جا کے واٹس ایپ کھول کے میسج کرنے لگ جانا۔ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے لڑکوں کے ہاں کہ باتھ روم کے اندر ہی بیٹھ گئے ہیں، یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو لگا کے باتھ روم کے اندر بیٹھے ہیں۔ ایسا وہ آج کل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ تو بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اخبار پڑھتا ہے، لڑکے وغیرہ موبائل استعمال کرتے ہیں، وقت لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی یہ مزے لینے کی جگہ، یہ ضرورت کی جگہ ہے۔ وہاں ہم گئے، اپنی حاجت پوری کی اور فوراً واپس باہر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں شیاطین کا غلبہ رہتا ہے اور وہاں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے آپ۔ اس لیے جب باہر نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ غفرانک، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ کس بات سے؟ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں تیرا ذکر نہیں کر سکتا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نہیں منع کیا اللہ کا نام لینے سے، ایسی جگہ نہیں لینا۔ تو وہاں جانا تکریم کے خلاف، ضرورت کے لیے جاتے ہیں تو کون سا پاؤں آگے کرنا ہے؟ بایاں پاؤں۔ اور نکلنا، دور ہونا تکریم کے قریب ہے تو کون سا پاؤں آگے کرنا ہے؟ دایاں۔ تو یہ قاعدہ بنا لیں، زندگی کا ہر کام جو باعث شرف ہو، تکریم والا ہو، تو اس میں کون سا پاؤں آگے کرنا ہے؟ دایاں۔ اور کوئی بھی کام جو ضرورت کے تحت آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے، زندگی کا حصہ ہے، لیکن تکریم کے خلاف ہے، تو اس میں کون سا پاؤں آگے کرنا ہے؟ بایاں پاؤں آگے کرنا ہے۔ تو مسجد میں جاتے ہوئے دایاں اور مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں۔ دلیل کیا ہے یہ ساری بات کی؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ وضو کرتے ہوئے، وضو کرنا تکریم والا کام ہے، تکریم کے خلاف تکریم والا کام ہے، عبادت ہے وضو، طہارت اچھا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وضو پاکی کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کام سے محبت کرتا ہے۔ لہذا جب یہ کام آپ نے کرنا ہے تو کون سی سائڈ آگے کرنی ہے؟ پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں، پہلے دایاں بازو پھر بایاں، دایاں پیر پھر منہ کے اندر، پہلے دایاں منہ پھر بایاں منہ، یہ ایک ہی ہے، منہ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ بات جس میں دو اعضاء ہیں ان میں دایاں بایاں ہو گئے، جس میں ایک ہی حصہ ہے تو اس میں تو خیر دایاں بایاں نہیں ہے۔ تو یہ تھا یہ مسئلہ کہ کہاں سے یہ دائیں اور بایاں پاؤں کا جو یہ حکم ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنی ہے، جانے کی دعا بھی ہے اور نکلنے کی دعا بھی ہے۔ جاتے ہوئے دعائیں جو آئی ہیں ان کے مختلف الفاظ ہیں، اور نکلتے ہوئے جو دعائیں آئی ہیں ان کے بھی مختلف الفاظ ہیں۔ داخل ہوتے وقت دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے
اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور نکلتے ہوئے جب دعا کرنی ہے تو بایاں منہ آگے کرتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. لفظ فضل اور رحمت کو سمجھنا ہے. رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت ہی، اس کی رحمت کے ساتھ ہی ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں. اس نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، یہ سب اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، قیامت کے دن بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہوں گے. اللہ رب العزت کی رحمت کے بنا کوئی جنت میں بھی نہیں جا سکے. جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی وہی جنت میں جائے گا. اب اس دنیا کی زندگی کے دوران جو ہم عمل کرتے ہیں، وہ عمل جیسے نماز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق جسے ہوتی ہے وہ پڑھتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے وہی نماز پڑھتا ہے. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کا سوال کرنا چاہیے؟ اللہ ہمارے اوپر ہمیں رحمت نازل فرما. تو نماز پڑھنے کے دوران جب جا رہے ہیں تو جاتے مسجد میں داخلے کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے دروازے کھول دے. کس کے؟ رحمتک، اپنی رحمت. تیری رحمت سے ہی میں مسجد میں پہنچا ہوں اور مجھے اپنی رحمت سے نوازتے رہنا تاکہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے نماز ادا کر سکوں. تو ہر کام کے لیے ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. پوری زندگی اللہ کی رحمت کے محتاج. اور پھر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو یہ آتا ہے فضل لفظ. اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کے بارے میں سوال کرتا ہوں. فضل کا معنی ہوتا ہے فضل. فضل کہتے ہیں اضافی اجر کو، اضافی نتیجے کو، یا ثواب کو، یا ضرورت سے زیادہ جو چیز مل جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فضل. ضرورت سے زیادہ اضافی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ فضل. ہم جس حساب سے گناہ کرتے ہیں اس حساب سے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ ہاں، اس حساب سے سزائیں ملتی نہیں ملتی. گناہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر نہیں دیتا بلکہ زیادہ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ سمجھ رہی بات کی؟ جتنے ہمارے گناہ ہیں اگر سزائیں ملنے لگے تو ہم تو ادھر ہی زندگی ختم ہو جائے، پھر سزائیں شروع ہو جائیں ہماری. تو ہمارے گناہوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے. اور ہمارے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں دیتا، زیادہ دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو کم از کم اس کا بدلہ اس نیکی کے برابر نہیں ملتا. کتنا ملتا ہے؟ کم از کم منیمم کتنا ہے؟ 10 گنا بڑھا کے ملتا ہے. اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ 700 گنا. اور حدیث میں آتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ بعض اعمال کا بدلہ 700 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے. جیسے کہ روزے کی کوئی حد نہیں بتائی اور فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. کیا جزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا میں دوں گا، اللہ تعالیٰ تو بغیر حساب کے دیتا، اس کا حساب بتائے گا. کم از کم اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیتا ہے کسی نیک کام کا؟ کم از کم کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا. بنتا کتنا ہے؟ جتنا عمل ہے اتنا ہی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے جو اضافی مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا؟ یہ اللہ کا فضل. تو جاتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. یہ تیری رحمت ہے کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے آیا ہوں، تیری توفیق ہے تو نماز پڑھ رہا. اور جب بندہ نکلتا ہے یا اللہ اب یہ نماز بھی پڑھ لی ہے، اپنے فضل سے مجھے نواز. اللہم انی اسألک من فضلک. سمجھ آگئی دونوں دعاؤں کی؟ جب بھی آپ یہ دعا کریں تو یہ معنی آپ کے ذہن میں حاضر
رہنے چاہیے تاکہ پورے یقین کے ساتھ بندہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے جب اس کی رحمت کا سوال کرے تو اسے احساس ہو کہ بڑی اہم چیز مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بنا ہمارا پاس کچھ بھی، ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا، تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا سوال ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے دوران بھی کافی مسائل ہیں۔ باجماعت نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس میں صفوں کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے، صف کیسے قائم ہونی چاہیے وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، لیکن جو انفرادی نماز ہے اس کا طریقہ ہم پہلے شروع کرتے ہیں کہ نماز کا انفرادی طریقہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ اللہ اکبر سے۔ نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو اللہ اکبر ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلی اللہ اکبر کو، باقی بھی اللہ اکبر کہہ کے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے کام، یہ اللہ اکبر کہنے سے بہت سارے کام ہمارے اوپر حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی تکبیر ہے کہ بہت سارے کاموں کی ہمارے اوپر پابندی لگا دیتی ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے اللہ اکبر کہنا کہ نماز میں داخل ہونے سے کھانے پینا منع ہو گیا، کوئی اور کام کرنا منع ہو گیا، بہت سارے اور کام پابندی لگ گئی، وہ کام اس دوران حرام ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی کیا ہے؟ الطہور، کیا ہے؟ طہارت نماز کی چابی ہے۔ وتحریمها التکبیر، تحریمها التکبیر، تحریم کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنا، یعنی اس نماز کی تحریم کہ اس کی حرمت میں جب داخل ہو رہے ہو بہت ساری چیزوں کی پابندی لگ گئی ہے، تو وہ چیزیں کس عمل سے حرام ہوئیں؟ اللہ اکبر کہنے سے۔ تو نماز کی تحریم کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا، تکبیر۔ کبھی لفظ تکبیر آئے نا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ یہ ہمارے یہاں نعرہ لگایا جاتا ہے، نعرہ تکبیر، تو وہ کیا معنی جواب بھی دیتے ہیں؟ اللہ۔ تو یہ تکبیر کا معنی اللہ اکبر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، اور اس کبریائی کے لیے جو جملہ سکھایا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کبیر ہے، کبریائی والا ہے۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وہ جو اللہ اکبر کہنے سے چیزیں حرام ہو گئی تھیں وہ دوبارہ حلال کیسے ہوں گی؟ التسلیم، تسلیم کسے کہتے ہیں؟ سلام پھیرنے۔ جب آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دی تو یہ سلام سے وہ ساری پابندیاں دوبارہ اٹھ گئی۔ تو یہ دو رکن ہیں، تکبیر تحریمہ اور آخر میں سلام تسلیم، یہ دونوں نماز کے رکن ہیں۔ جب تک تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں داخل کی بندہ جا کے ایسے کہہ کے کھڑا ہو جائے اللہ اکبر نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایک پہلا رکن ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر کہنا یہ رکن ہے۔ اسی طرح سلام پھیرنا، سلام کہنا، تسلیم بھی کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے۔ اس کا مسئلہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئے گا۔ تو یہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، یہیں تک ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس کا آغاز کریں گے اور نماز کا طریقہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔